حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا۔ اب یہ کب پیش کیا گیا؟ ہو سکتا ہے یہ معاملہ خواب میں ہوا ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے خواب میں بھی اگر یہ چیز دیکھی ہے تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی خواب میں بھی اگر جو دیکھے تو وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا، میرے سامنے ایسے نبی بھی آئے جس نبی کے ساتھ ایک آدمی ایمان والا ہے، میرے ساتھ سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے جس کے ساتھ 2 ایمان والے ہیں، میرے سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، جن کے ساتھ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں، زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے، دعوت کرتے رہے، اللہ کا دین پہنچاتے رہے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تقریر کر کے چلا جاؤں، اگر آپ سن لیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں، اس میں میری خطا تو نہیں ہے میرے بھائی، میرا کام تھا بیان کرنا، میں بیان کروں گا۔ آپ نہ مانیں تو اس میں میری ناکامی نہیں ہے، اس میں آپ کی ناکامی مانی جائے گی۔ دنیا میں ایسے بھی نبی آئے زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس لیے ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اگر کوئی مانتا ہے اس کا بھلا ہے، نہیں مانتا ہے اس کا نقصان ہے، اس سے پہنچانے والے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا، بہت سارے انسانوں کو دیکھا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آپ آسمان کے کونے میں دیکھیے، میں نے آسمان کے کونے میں دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی ہے بہت سارے انسانوں کا مجمع نظر آیا۔ پھر فرشتے نے کہا آپ دوسری طرف دیکھیے، میں نے دوسری طرف دیکھا تو بہت سارے انسان ہی انسان مجھے نظر آئے۔ فرشتوں نے مجھے بتایا ہذہ امتک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے پوری دنیا کی تمام امتوں میں۔ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں اتنے سارے لوگوں کے باوجود 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 70,000 لوگ ہوں گے ان سے قبر کے اندر بھی سوال جواب نہیں ہوگا، ان کو قبر میں بھی حساب نہیں دینا ہے، قیامت کے دن بھی حساب نہیں دینا ہے، ان کا نہ حساب ہوگا نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اتنا بیان کیا، اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ بیٹھ کر کے ڈسکس کرنے لگے۔ ہم اور آپ جب چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں تو سیاست اور راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، ہم اور آپ جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ جب بیٹھا کرتے تھے تو دین کی باتیں کیا کرتے تھے، جنت کی باتیں کیا کرتے تھے، آخرت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حدیث بیان کر کے گئے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، وچار ومرش کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں وہ کون سے 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے صحابہ ہیں۔ یہ 70,000 کون لوگ ہیں؟ جو نبی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ارے ہم تو پہلے شرک کرتے تھے بعد میں ایمان لائے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوں گی جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا وہ 70,000 لوگ ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ابھی صحابہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی اندر سے نکلے اور آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا بات ہے، کس بات پر ڈسکس ہو رہا ہے، کیا تم باتیں کر رہے ہو؟
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کون سے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا 4 کوالٹی جس کے اندر ہوگی، 4 چیزیں جس کے اندر ہوگی، وہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا۔ ہم الذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یاد کر، بچہ بیمار ہو گیا، مولانا صاحب کے پاس ہم گئے، مولانا صاحب بچے کو تھوڑا دم کر دیجئے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا ٹاپ گریڈ یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس نہ جائیں، آپ کا بچہ اگر بیمار ہے آپ دعا یاد کر لیں اور خود بچے کو دم کریں، آپ بیمار ہیں آپ خود اپنے اوپر دم کریں، آپ کی بچیوں کو دعا یاد ہو بچی اپنے اوپر دم کرے، آپ دوسروں سے نہ کروائیں، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، اور یہ 70,000 لوگوں میں یہ کوالٹی ہوگی، وہ دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، وہ کار سے جا رہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ گاڑی کا بریک دبا کر کے گاڑی روک نہیں دیتے۔ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ سب، شام کو یہ مت کرو یہ ہو جائے گا، بچے کی مالش کرنے کے بعد بچے کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا لیتی ہیں، پوچھیے آپ علماء سے، پوچھیے آپ علماء سے، یہ کالا ٹیکا لگانا غلط ہے، بدعقیدگی ہے، کسی کالے ٹیکے سے کوئی نظر وزر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح صبح آپ گھر سے نکلے، گاڑی گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ ارے یار پتہ نہیں صبح کس کی شکل دیکھ کر کے نکلا تھا۔ نہیں کہنا چاہیے، جو کسی کی شکل دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی چیز سے شگون نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں شادی کی جب تاریخ طے ہوتی ہے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کریں گے، 3 تاریخ کو شادی نہیں کریں گے، 23 تاریخ کو شادی، جس میں 3 آئے گا اس میں شادی نہیں کریں گے۔ سفر کے مہینے کو ہمارے یہاں تیزی کا مہینہ بولتے ہیں، آپ کیا بھی بولتے ہیں؟ سفر کا مہینہ، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس کو ہمارے یہاں تیزی کا مہینہ بولتے ہیں، بولتے ہیں اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ او لوگوں، میری شادی جناب محمد الرسول اللہ سے شوال کے مہینے میں ہوئی، اور اسی شوال کے مہینے میں رخصتی بھی میری ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میری نبی سے اس مہینے میں شادی نہ ہوتی، اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی نہ ہوتی، اور نبی کی تمام بیویوں میں نبی سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ لہٰذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، 70,000 والے جو بندے ہیں، ولا یتطیرون، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ولا یکتوون، اور وہ دغواتے نہیں ہیں۔ خون کو روکنے کا ایک علاج کا طریقہ تھا، وہ اس کو آگ سے داغا کرتے تھے، آگ سے داغ کر کے علاج کرتے تھے، جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، نبی نے اس کو بہتر قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 70,000 لوگ بدن پر دغواتے نہیں۔